بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور سادہ انداز میں قرآن کریم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کریم کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے. خصوصاً وہ سورے اور وہ آیات جن کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، ان کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے. واجب سورے جیسے سورہ حمد ہے، سورہ توحید ہے، ان کا پڑھنا، ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے. جب ہم صحیح طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بھی ہم پر اثر کرے گی اور ہمارے قرآن کی ہماری تلاوت بھی صحیح ہوگی. قرآن کی تلاوت اور خصوصاً نماز کی درستگی اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے انسان کی جان میں، انسان کی روح میں آیات الہیہ اثر کریں گی اور ایک انسان بہترین انسان بنے گا. اور یہ انسان جب اچھے انداز میں نماز اور قرآن کو سیکھے گا تو قرآنی تلاوت سے اپنے روح کو بنائے گا، اپنی نماز کو ٹھیک کرے گا. تو جب نماز ٹھیک ہوگی تو اس انسان کی روح بھی ٹھیک ہوگی. جب روح کی غذا ملتی رہے گی آیات الہیہ کی شکل میں اور نماز کی شکل میں تو وہ مضبوط ہوگا اور وہ انسان گناہ کم کرے گا. جب کوئی انسان کھانا نہ کھائے، بغیر کھانا کے کچھ دن رہے تو وہ نہ چل سکتا ہے نہ بول سکے گا، اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر معنویات سے ہم اپنی روح کو مضبوط نہ کریں تو ہم بھی گناہوں کے سامنے مقاومت نہیں کر سکتے ہیں. آیات الہیہ بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، اپنی تلاوت کو ٹھیک کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی انہی آیات کے صدقے میں، اسی نماز کے صدقے میں ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اب شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نوجوان دوستوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام علی مہدی ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام محمد حاجی ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ تعالی درس کو شروع کرتے ہیں اور اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے جو پہلے مخارج بتا چکے تھے ان کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. اور خصوصاً سورہ حمد ہر مسلمان ہر نماز پنجگانہ میں پڑھتا ہے تو ان دوستوں سے پوچھتے بھی ہیں. اور سب سے پہلے وہ اپنے آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ حمد کی مشق کرتے ہیں. عربی زبان کے کل 28 حروف میں سے 10 حرف مشکل ہیں. 10 حروف میں سے نہایت آسان انداز میں سیکھنے کے لیے 3 حروف میں زبان باہر آتی ہے. انا اعطیناک الکوثر فلا ث، اور دوسرا حرف ذالک الکتاب صراط الذین، اور تیسرا حرف جیسے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ظالمین، ظاہر، یہ 3 حرف. اور اس کے بعد حرف ضاد میں پہلے بتا چکے ہیں کہ زبان کو سائڈ پہ لگا کر تھوڑا سا بھاری ادا کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اس انداز میں تلفظ کریں گے. غیر المغضوب علیہم صحیح نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کس طریقے سے تلفظ کریں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
دوسرا جو صحیح تلفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نماز کے حد تک اس انداز میں اس طریقے سے تلفظ کریں گے، اس حرف کو ادا کریں گے. اب ہم ایک ایک دو آیات اپنے دوستوں سے، ان نونہال ساتھیوں سے پوچھتے ہیں. جی محمد یاور آپ پڑھیں ابتدا سے سورہ حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. احسنتم. اب انہوں نے الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. عین ماشاءاللہ تلفظ بہت اچھا. آپ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاءاللہ. آگے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ماشاءاللہ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ. اب میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب ہم آیت نمبر 38 تک پہنچے تھے سورہ بقرہ کے. یہاں سے اپنے اس انداز سے جس طریقے سے شروع کیا تھا اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. تمام ناظرین جو بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو تلاوت اور نماز بہت ہی جلدی چند ہی دنوں میں ہماری تلاوت ٹھیک ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل نهبط منها جميعا رکتے وقت فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي رکتے وقت کس طرح پڑھیں گے؟ فمن تبع ہدائی ہدائی فمن تبع فمن تبع ہداي هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون محمد ہادی پڑھیں، اس آیت کی تلاوت کریں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشاء اللہ. سعید. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشاء اللہ. علی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا. اگر ملا کے پڑھیں گے تو کس سے پڑھیں گے؟ جميعا. اسے کہتے ہیں اخفاء. فا میں اخفاء کریں گے، ہونٹوں کو ملائیں گے، اوپر کے دانتوں کو نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ ملائیں گے. کس طرح کے؟ جميعا. فوراً تنوین اور نون ساکن کو بات والے حرف کے قالب میں اور اس کے رنگ میں اور اس کے مخرج کے قریب لا کر حرف کو ادا کریں گے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. یہ جتنے بھی نون ہے، نون مشدد اور فا میں اور اما میں جہاں بھی تشدید ہے، خصوصاً میم اور نون میں، ایک الف کے برابر ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے اندازے میں اس مقدار میں کھینچیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ فَإِمَّا جلدی نہیں گزریں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی جلدی سے نہیں گزریں گے. اب صحیح ان کا خیال رکھو، دوبارہ تلاوت کرو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ میم میں اتنا رکیں گے کہ جیسے ایک الف کے مقدار میں تھوڑا سا زور لگا کے آگے نکل گزریں گے. اب پڑھیں دوبارہ. قُلْنَا اهْبِطُوا. صحیح. قلنا اهبطوا منها جميعا. ملا کے پڑھیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما یہاں کم کھینچا. فإما نہیں، زیادہ نہیں کھینچے، الف کو زیادہ نہ کھینچیں. فإما
يأتينكم مني يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي جس میں بھی يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں بس آج اس چیز پہ زور دیں کہ جہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی فے آ جائے تو ظاہر کر کے واضح کر کے نہیں پڑھیں گے. جمیعاً فإما نہیں پڑھیں گے. جمیعاً فإما یأتینکم منی آپ پڑھیں اسی کو دوبارہ تلفظ کر ادا. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. جمیعاً تھوڑا سا رکیں دوبارہ پڑھیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما تھوڑا سا ہوا کا جریان کو باقی رکھو. کس طرح جمیعاً روکے نہیں, ہونٹوں سے ہوا کو نہ روکیں. پڑھیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشاءاللہ. علی دوبارہ پڑھیں. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احسنتم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگے ہم بخش کر کے وہیں تختی کے ذریعے سے توڑ کے پڑھنے کا طریقہ جو ہر بچے کو جب آئے گا الف بے سیکھنے کے بعد فوراً قرآن کریم کی تلاوت آسانی سے ہر بچہ کر سکتا ہے. آپ محمد ہادی اگلی آیت کو آپ پڑھیں بخش کر کے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ قرآن کریم میں یہ اولائکہ اولی قرآن کریم میں تقریباً 6 کلمے 6 الفاظ ایسے ہیں جن میں واو لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے. ان کلموں میں سے یہ اولائکہ ہے. اولائکہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اولائکہ. او لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا, یہ سائلنٹ ہے. اب اس انداز میں جس طریقے سے واو زبر واہ, کاف ذال زبر کذ, زال زبر زہ کذ, یہ طریقہ بہت سخت ہے. اس انداز میں اس طریقے سے جس طریقے سے ہادی نے ابھی تلاوت کیا, پورا قرآن کریم ایک بچہ مختصر ٹائم میں مختصر وقت میں تلاوت کر سکتا ہے اس روش کے ذریعے سے. او لا ای کا اس ہا
اور اس روش کے ذریعے سے چھوٹی آوازیں اور لمبی آوازیں یعنی حرکات کا بھی بیلنس برقرار رہتا ہے، حرکات کو بھی صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس روش کے ذریعے سے مشق کریں تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ وہاں زبر کے بعد الف نہیں ہے، نہیں کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے اصحا، اگر اس زبر کے بعد ہم الف کو نہ کھینچیں تو یہ حرف غلط ہوگا، تلفظ اشتباہ ہوگا۔ کس طریقے سے تلفظ کریں گے؟ اصحا، تھوڑا سا کھینچیں گے، اصحا بن، یہاں پیش کو ملائیں گے کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ۔ درمیان میں وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، ملا کے پڑھنے کی صورت میں۔ اگر الگ سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ النار، النار پڑھیں گے۔ ہم فی ہا خالدون۔ ایک اور قانون آج ذہن میں رکھیں، قاعدہ، کہ جب بھی الف کسی حرف کے بعد آئے، حروف تہجی کے کسی حرف کے بعد، اگر وہ الف موٹے حروف کے بعد آ جائے، حروف استعلاء جیسے صاد ہیں، خص ضغط قض، یہ 7 حرف ہیں، ان 7 حروف کے بعد الف آ جائے تو اس الف کو بھاری پڑا جاتا ہے۔ بقیہ کے بعد الف کو نہایت ہی باریک اور نازک انداز میں پڑھیں گے، کس؟ ناری، الناری، یا اصحاب نہیں پڑھیں گے، لیکن خا جو ہے حروف استعلاء میں سے یہاں پہ پڑھیں گے خالدون، خالدون۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امید ہے کہ یہ پروگرام، یہ سبق آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے مفید واقع ہوگا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے درس تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔